بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں بیٹھا کرتے تھے. 3 رکعات والی نماز یا 4 رکعات والی نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں، ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور آخری تشہد جو ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے، اسے آخری تشہد کہا جاتا ہے. یہ تشہد پہلے تشہد سے کئی اعتبار سے مختلف ہے. ایک اعتبار سے تو یہ کہ اس تشہد میں، یعنی جو آخری ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیا کرتے تھے. تورک کیا چیز ہے؟ تورک جو ہے یہ خاص اصطلاح ہے. تورک کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بائیں پیر کو جو ہوتا ہے اسے اپنے دائیں پیر کے ران اور پلی اس کے نیچے سے یا اس کے درمیان سے نکال لے، اور اپنے بائیں کولہے کے اوپر، بائیں سرین کے حصے پر بائیں کولہے کے اوپر بیٹھے. یہ تورک کہلاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سے زائد صحابہ نے اسے نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ابو حمید ساعدی ہیں، حضرت عبد المسعود کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آصل تورک کیا کرتے تھے. اور یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. یعنی انسان جب دوسرے تشہد میں بیٹھے تو بائیں پیر کو دائیں ران اور پنڈلی سے آگے اسے نکال کر کے وہ پچھلے حصے کے اوپر بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے، اس طریقے سے کہ انگلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوں. تو یہ طریقہ ہوتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس جلسے میں، یعنی دوسرا جو تشہد ہے اس میں درود پڑھنا واجب ہے. پہلے تشہد میں جیسا کہ ہم نے کہا صرف تحیات پر اکتفا کیا کرتے تھے، لیکن اس میں درود پڑھنا واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ترمذی میں حضرت فضالہ ابن عبید سے مروی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ ایک نمازی داخل ہوتا ہے اور اس نے جلدی سے جیسے نماز سے فارغ ہوا اس نے تشہد کیا، تحیات پڑھی اور کہا کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا عجلت یا ایھا المصلی، اے مصلی تم نے جلد بازی کی ہے، تم نے جلد بازی کی ہے. گویا دوسرے تشہد میں بیٹھا تو تحیات پڑھا یا بغیر تحیات پڑھے ہی، بغیر درود پڑھے یقیناً وہ دعا کرنے لگا اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی. آپ نے فرمایا جب تم تشہد کے اندر بیٹھو یعنی دوسرے میں، تو فحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ تعالیٰ کی ویسی تعریف کرو جیسا کہ وہ اس کا حقدار ہے. اور یہ التحیات ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات الزاکیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی جو بھی صیغہ انسان پڑھے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور پھر اس کے اوپر بعد میرے اوپر درود بھیجو. پھر التحیات کے بعد گویا میرے اوپر درود بھیجو، پھر اس کے بعد جیسے چاہو تم دعا کرو، جیسے چاہو دعا کرو. تو اس تشہد کے اندر یعنی دوسرے تشہد میں درود پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور درود کے بہت سے صیغے اس سلسلے میں حدیثوں کے اندر وارد ہیں، لیکن 2 صیغے زیادہ صحیح روایت سے ہیں اور بڑے مشہور ہیں. پہلا صیغہ کعب بن عجرہ کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے اور وہ مشہور ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس میں کہیں جگہ پر بسا اوقات کمی اور زیادتی بھی ہے. اور دوسرا تشہد جو حضرت ابو حمید ساعدی سے مروی ہے اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو انسان کو چاہیے کہ یہ تشہد علامہ البانی نے اپنی کتاب صفت و صلاۃ النبی کے اندر، جس کے اردو میں بھی متعدد ترجمے ہو چکے ہیں، اس میں دیکھ کر کے انسان کو یاد کر لینا چاہیے. کبھی یہ صیغے پڑھے کبھی یہ صیغے، اس کا فائدہ ہوگا کہ اس سے ذہن انسان کا زیادہ منتشر نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس تشہد میں یعنی دوسرے تشہد میں
4 چیزوں سے کم اللہ کی پناہ مانگنا بہت تاکیدی امر ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اسے واجب کہا ہے، جن میں امام ابن حزم ہے اور متاخرین میں علامہ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ دوسرے تشہد میں یہ واجب ہے۔ یہ میں اس کی تاکید کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ، ہم نے 10 اور بلکہ 20 لوگوں کی نماز سنی ہوگی، وہ التحیات پڑھتے ہیں، التحیات کے بعد درود پڑھے، اور درود کے بعد ان سے کیا پڑھا جائے؟ کہتے ہیں ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہیں، کوئی کہتا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائیں۔ یہ دعائیں بڑی پیاری ہیں، یہ دعائیں بڑی اچھی ہیں، ان کو آپ پڑھیے، لیکن اسی کے اوپر اکتفا کرنا یہ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ بلکہ کسی بھی حدیث میں جہاں تک میری معلومات ہے یہ وارد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر ربنا آتنا فی دنیا حسنہ پڑھا کرتے تھے، یا آپ رب اغفر لی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دعائیں ثابت ہیں، لیکن جس کا زیادہ اہتمام کرتے اور جس کا آپ لوگوں کو تاکیدی حکم دیا کرتے تھے وہ درود کے بعد کیا ہے، وہ کم سے کم 4 چیزیں، اور بعض روایتوں میں 5 کا ذکر ہے، وہ ان سے اللہ کے رسول سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا فرغ احدكم من التشہد الاخیر فلیتعوذ باللہ من 4۔ لہذا اس کا اہتمام ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جب تم میں کا کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو جائے، یعنی التحیات پڑھ لے اور درود پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی سے کی پناہ میں آئے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ جہنم سے کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کی برائی سے، یا مسیح دجال کی فتنے کی برائی سے، یہ چیزیں، یعنی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباسی کی ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اسی طریقے سے سکھاتے تھے اور جیسے کہ آپ میں قرآن مجید کی آیات سکھایا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھیے، اور ہم میں سے جو لوگ کوتاہی کرتے ان کی کوتاہی دیکھیے۔ آپ کیا سکھایا کرتے تھے؟ ایسے ہی اس دعا کو سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کے آیات سکھائیں۔ آپ ہم سے کہتے تھے قولو، کہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا او من فتنة المحیا والممات۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس تشہد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی طور پر، آپ خود بھی پڑھتے، صحیح بخاری حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ خود بھی پڑھا کرتے تھے اور اس کے پڑھنے کا تاکیدی حکم ہی دیا کرتے تھے۔ لہذا اس چیز سے ہمیں اور آپ کو غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشہد میں کرتے تھے اور پہلے تشہد میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشہد میں دعا کرتے دیر تک، اور صحابہ کرام کو سے کہتے، اور صحابہ کرام کو بہت سی دعائیں سکھائی بھی ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان میں سے سب سے مشہور 2 دعا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت غفور الرحیم۔ یہ دعا اسی طریقے سے ایک دعا جو بڑی معنی کے لحاظ سے بڑی اہم ہے اور جامع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت
انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت۔ اسی طریقے سے ایک دعا اور بھی، خاص طور پر اس وقت جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں ان حالات میں اس دعا کا اہتمام کیا جائے، جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکھائی تھی۔ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اور یہ بھی نماز تشہد میں پڑھنے کے لیے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اللہم انی اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک۔ آخر تک یہ دعا بھی لمبی نہیں ہے، اسے بھی انسان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان جس چیز کا محتاج ہے، جس قسم کی بھی دعا کرنا چاہتا ہے، وہ دعا انسان پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے ثم لیتخیر من الدعاء ما شاء، پھر اس کے بعد جو بھی دعا انتخاب کرنا چاہے اسے کا انتخاب کر لے۔ اس کے بعد آپ جب تشہد میں دعا سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے، دائیں جانب اور بائیں جانب، بلکہ نماز سے نکلنے کے لیے سلام کو آپ واجب قرار دیا کرتے تھے، جیسا کہ سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، یعنی نماز میں تکبیر تحریمہ کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر کے ذریعے ہوگی۔ تحریمها یعنی وہ کہ اب دوسری چیزوں کو، بات کو، دنیا کے کام کو اب حرام کر دی رہی، گویا ایک حرم میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ وہ تحلیلها، اور اس سے حلال کیسے ہو جائے گا انسان؟ التسلیم، سلام پھیر کر کے۔ خود سلام کا صیغہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، صحابہ کرام نے اسے بھی نقل کیا ہے، چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی ارا بیاض خدہ، یہاں تک کہ ہم آپ کے خد یعنی یہ جو چہرہ ہے اس کی سفیدی کو دیکھ لیتے تھے، گویا آپ مکمل طور پر، یہ نہیں کہ اس طرح نہیں، ایسے اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر کے سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت جو سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ یعنی کتب سنن اربعہ وغیرہ کے اندر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب جب سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب بائیں جانب سلام پھیرتے تو آپ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک کہ دونوں طرف سلام پھیرنے میں آپ کے خد، رخسار کے، آپ کے سفیدی پن کو دیکھ لیتا تھا انسان۔ تو گویا کی سلام پھیرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا صیغہ آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب یہ سلام کس سے کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں علماء نے گفتگو کی ہے، وہ اس مجلس کا حصہ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں فرشتوں سے، بعض کہتے ہیں بعض روایات میں ہے کہ یسلم علی من عن یمینہ، بعض روایات میں ہے اس کے دائیں جو ہے اس سے سلام کرے اور اس کے بائیں جو ہے اس سے سلام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور یہ ذکر کرتے ہوئے آپ دائیں جانب یا بائیں جانب مقتدیوں کی طرف آپ متوجہ ہو جایا کرتے تھے، یعنی 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کہتے ہوئے دائیں یا بائیں یعنی مڑ جایا کرتے تھے، اور اس جانب یعنی قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھتے نہیں تھے، جیسا کہ آج بہت سے لوگوں نے اپنی ایک عادت بنا لی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے امام ہے بیٹھے رہیں گے اور دعا مانگ کر کے اٹھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انصراف من صلاتہ، جب آپ نماز ختم کرتے اپنی تو استغفر ثلاثا، 3 بار آپ کیا پڑھتے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر فرماتے آپ انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ فرض نماز، اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ سنت کے بعد بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی
قباحت نہیں جیسا شیخ بن باز نے کہا، اس لیے کہتے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی نماز کی تخصیص نہیں کی ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بڑی شدت برتتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد یہ کہا جائے گا اور نفل نماز کے بعد یہ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی نہ استغفار اور نہ ہی اللہم انت السلام و منک السلام۔ لیکن اس حدیث کا بظاہر بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو چاہے فرض ہے یا نفل ہے اس میں آپ یہی استغفار کرتے اور اللہم انت السلام و منک السلام پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ہر نماز کے بعد کرتے تھے، خواہ اس نماز کے بعد سنت پڑھنی ہے یا نہیں سنت پڑھنی۔ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ تقسیم کر لی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے کہ اگر اس نماز کے بعد سنت پڑھنی ہے تو قبلہ رخ بیٹھے ہی دعا کر کے اٹھیں گے، پھر اس کے لیکن اگر اس کے بعد سنت نہیں پڑھنی جیسے ظہر کی ہے اور عصر کی ہے تو اس کے بعد مقتدیوں کی طرف لوگ جو ہے مڑ جایا کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ فجر میں تو ایسا کرتے تھے لیکن عصر میں نہیں مڑا، لیکن ظہر میں نہیں مڑا کرتے تھے، عصر میں تو مڑتے تھے لیکن مغرب میں نہیں مڑا کرتے تھے، یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہر نماز کے وقت رہا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، اس کا بھی ہم ذکر کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی انتہا کیسے سمجھتے تھے؟ تکبیر سے، یعنی جب آپ سلام پھیرتے تو بلند آواز سے چونکہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ اب نماز ختم ہو گئی، کیونکہ یہ بچے تھے پچھلی سب میں رہا کرتے، یا ہو سکتا ہے کہ 7-8 سال کے ہیں نماز میں نہ بھی ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر صرف 11 سال کی تھی تقریباً۔ تو بعض علماء نے اس سے اللہ اکبر مراد لیا ہے اور بعض علماء نے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس لیے کہ تکبیر بول کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر مراد لیا جاتا ہے۔ ساتھیو، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ انتہا پر پہنچا۔ اب اس کے بعد جو اذکار ہیں نماز کے بعد کے اس کا میں ذکر نہیں کرتا، لیکن یہاں ایک اہم چیز کے اوپر تنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ نماز میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے، جگہ جگہ تشہد میں ہے، بین السجدتین ہے، اسی طریقے سے سجدے کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر تحریمہ کہے تو، جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایا ہے، یا اللہم فاطر رب جبریل و میکائیل و اسرافیل عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض، ہے نا، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ آپ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے ساتھ؟ آج یہ ایسی چیز ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں نہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نماز کے اندر جو اطمینان ہونا چاہیے، جو سکون ہونا چاہیے، وہ حاصل نہیں ہے۔ ہماری نماز بڑی جلدی کی رہتی، تشہد میں جلدی فارغ ہونا ہے، نہیں۔ ہم اگر نماز پڑھیں، اگر ہم فرض نماز میں امام جلدی کرتا اس میں نہ ہو پائے تو کم سے کم ہمیں نماز میں اطمینان تو رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ بین السجدتین ہم بیٹھے ہیں اور کہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور اگر صرف زبان سے ادا کریں ہمارے اندر سے جلدی پائی جا رہی ہے، ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ تو بڑی اہم چیز ہے کہ ہماری نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کسی کے ہاں کسی مقصد سے جائیں اور بالکل اکتائے ہوئے رہیں کہ ہاں اٹھ رہے ہیں، پوچھیں ہاں بھائی کھانا کب ملے گا، ہمیں پانی کب ملے گا، ظاہر بات تو آپ کا آنا اسے پسند نہیں آئے گا۔ تو یہی چیز اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، اطمینان نہیں ہے، آپ کو رکوع میں اطمینان نہیں ہے، سجدے میں اطمینان نہیں ہے، آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کس کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوئے ہیں اور اس سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں سب سے اہم یہ چاہیے کہ ہمیں نماز کے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے جو نماز کے اندر اطمینان کے اندر خلل پیدا کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو بہت بھوک لگی ہے اور کھانا سامنے موجود ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو قضائے حاجت کی ضرورت اسے ہے، پیشاب اور پیخانہ اسے زور کا لگا ہے، تو وہ ایسا کرے کہ جائے فارغ ہو جائے، چاہے جماعت چھوٹ جائے۔ آپ نے کھانے کے لیے اگر انسان ضرورت مند ہے، یہ نہیں بہانہ بنا لیا جائے، فعلاً اگر اس کی وجہ سے اس کی نماز کا خشوع اور خضوع باقی نہیں رہے گا تو آپ نے اسے جماعت چھوڑنے کا بھی عذر قرار دیا ہے۔ قضائے حاجت کو جماعت، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہمیں اطمینان ہے۔ ہم جب کہیں اللہم باعث بینی و بین خطایا تو ہم سوچیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جو دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ ذرا سوچیں، یہ سوچ کر کے ہم پڑھیں۔ ہم جب پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ہم کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس لیے ہم نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے اسے صرف اپنے ایک روٹین اور اپنے سر سے بوجھ اتارنا سمجھ لیا ہے۔ بس سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے چلے گئے، لیکن کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بندہ کیا کرا ذرا سوچے۔ اسی طریقے سے تشہد کے اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات ہر قسم کی ہماری قولی عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہماری بدنی عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہماری مالی عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کبھی یہ سوچا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز میں آئیں تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، ہم کھڑے ہوں اطمینان کے ساتھ، ہم بیٹھے اطمینان کے ساتھ، سجدے میں ہوں اطمینان کے ساتھ، ہم سوچیں کہ ہم اس وقت کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو اپنی نماز میں رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہماری نماز سے اسی لیے بہت مختلف تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر بڑا اطمینان اور سکون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین سجدتین اتنی دیر بیٹھتے صحابہ سمجھتے کہ ہاں بھول گئے ہیں، آپ رکوع سے اٹھتے تو اتنی دیر تک کھڑے تھے صحابہ سمجھتے کہ بھول گئے ہیں۔ اس لیے اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہر ایک کو نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو ہم نے علماء کے اقوال اور احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سیکھا وہ آپ کے سامنے یہ 3 مجلسوں میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اور آپ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔